السلام علیکم دوستو، دنیا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ابھی تک بند ہے، اور جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ پاکستان میں ہونا تھا وہ ابھی تک تعطل کا شکار ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس کچھ اچھی خبریں ہیں اور ہمارے پاس سینئر جرنلسٹ مبشر زیدی صاحب بھی موجود ہیں۔ تو مبشر زیدی صاحب، ابھی کیا تازہ ترین اطلاعات ہیں؟ دیکھیے، ایک تو کچھ گھنٹے قبل یہ خبر آئی کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کلیریفیکیشن بھی آئی کہ وہ یہ دورہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد وہ عمان اور روس بھی جائیں گے۔ کہنے کو یہ دو طرفہ دورہ ہے، لیکن عباس عراقچی صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں پاکستان، عمان اور روس کے ساتھ جو علاقائی صورتحال ہے اس پر بات ہوگی۔ تو ظاہر ہے علاقائی صورتحال اس وقت آبنائے ہرمز کی ہی ہے، اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے اس کی ہی ہے، تو بات تو وہی ہوگی۔ پہلے یہ ایکسائٹمنٹ ہوئی کہ شاید جو اسلام آباد میں جو دوسرا راؤنڈ ہونا تھا شاید وہ ہونے جا رہا ہے، مگر غالباً ابھی وہ صورتحال نہیں ہے، کیونکہ ایران چاہتا ہے کہ امریکہ اپنے آبنائے ہرمز کا بحری معاہدہ ختم کرے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کی شرطوں کے اوپر وہ ایک معاہدہ کرے۔ تو ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں ناقابل قبول ہیں، اور سفارتی سطح کے اوپر دونوں جو فریقین ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ دوسرے اپنے مد مقابل کو وہ پریشر میں لے کے آئیں۔ تو عباس عراقچی کا یہ دورہ بھی یہ دکھانے کے لیے ہے کہ وہ اپنے الائز یعنی اپنے اتحادیوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ تو اس کا یہ مقصد ہے کہ کیونکہ امریکہ نے ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر کل کیا، یعنی لبنان میں جو جنگ بندی ہے وہ 3 ہفتے کے لیے اس کے توسیع ہوئی، اور یہ بڑی ڈیمانڈ تھی، مطالبہ تھا ایران کا کہ لبنان میں بھی ساتھ ساتھ جنگ بندی ہو۔ تو چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، کچھ ظاہر رفتار سست ہے، اس طرح نہیں ہے جس طرح شاید بریکنگ نیوز میں ہم لوگ چاہ رہے ہیں، یا جو لوگ جن کو سفارتی علم اتنا نہیں ہے وہ بھی بہت ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں۔ تو یہ بہت سست جو ہے پروسیس ہوتا ہے جب کنسلٹیشنز ہوتی ہیں، یعنی مشورے ہوتے ہیں اپنے اپنے اتحادیوں کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے چیزیں آگے کی جانب جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں آپ شروع سے ہی جو سفارتی عمل ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات کی بھی نوعیت رہی ہے وہ ظاہر ہے جنگ کی ہی ایک ہمیشہ سے صورتحال رہی ہے، اور فضا بھی یہی بنائی گئی ہے۔ 47 سال کا تنازع ہے، 47 سال کا تنازع ہے۔ اچھا، اس پہ ہم ذرا اگر باقی دنیا کے جیسے یورپ ہے، تو یورپ کی آج کو پتہ ہے کہ آج بھی ایک سائپرس میں ایک کانفرنس ہوئی ہے جس میں ظاہر ہے بظاہر ان کا ایجنڈا جو ہے وہ یوکرائن ہی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی وہاں پہ اس پہ بھی بات ہوئی ہے، لیکن یورپ ابھی تک اس سارے معاملے میں irrelevant ہی نظر آتا ہے۔ دیکھیے، یورپ نے ایک تو اصولی فیصلہ لیا کہ انہوں نے اس جنگ میں نہیں کودنا۔ امریکہ تو چاہ رہا ہے کہ یورپ بھی کودے، باقی سارے بھی آئیں، لیکن یورپ نے پہلی بار ہے امریکہ کو منع کر دیا، جس پہ آپ نے دیکھا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ بہت سیکھ پا بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نیٹو کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نیٹو ختم کر دے، اور یہ کر دے وہ کر دے۔ تو یورپ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یورپ ساتھ ساتھ متاثر بھی ہو رہا ہے۔ یہ تجارتی گزرگاہ جس کا نام آبنائے ہرمز ہے، وہاں سے جو زیادہ تجارتی ساز و سامان اور تیل ہے وہ یورپ، گلف اور مشرق وسطیٰ جو ہے اس طرف جاتا ہے، یا اگر آپ کہہ لیں جو ہمارا فار ایسٹ ایشیا ہے جس میں جاپان ہے، ساؤتھ کوریا، وہاں جاتے ہیں۔ تو وہاں جا کر کے جو یہ ممالک ہیں جو متاثر ہیں، اسی لیے یورپ چاہتا بھی ہے کہ وہ اس عمل کو سپورٹ کرے، مگر وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ یہ لگے کہ وہ بالکل صرف امریکہ کے ساتھ ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ تعلقات اس کے بہتر تھے، اور جو پہلے معاہدہ ہوا تھا امریکہ کا ایران کے ساتھ، جس کو یورپ نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا، بلکہ یورپ نے ہی کروایا تھا، تو وہ اس چیز سے بھی وہ نہیں چاہ رہا کہ کیونکہ سب کو امریکی صدر ٹرمپ کا پتہ ہے کہ وہ کس قدر ناقابل اعتبار ہے۔ تو اس وقت یورپ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس سارے تنازع میں فریق نہیں بنے گا، اور وہی ہو رہا ہے، لیکن اس سے یورپ کی جو اہمیت ہے ساتھ ساتھ وہ بھی کم ہو رہی ہے۔ تو کیونکہ اگر یہ تنازع حل ہو جاتا ہے تو بین الاقوامی تنازعات میں نئے فریقین اب آگے جا کر کے سامنے آئیں گے، اور یورپ کا جو ایک طاقتور کردار تھا
وہ بہت محدود ہو چکا ہے. آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں گیس کی وجہ سے اور یوکرین اور روس کی جنگ کے باعث یورپ کی جو معیشت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. تو اس ساری صورتحال میں یورپ بہت زیادہ اگر آپ کہیں کہ کوشش ہے, وہ نہیں چاہتا کہ وہ ایسا تاثر ملے کہ وہ کسی ایسے فریق کے ساتھ